السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل گرمی کا موسم چل رہا ہے، درجہ حرارت بہت بڑھ گیا ہے۔ گرمی کی وجہ سے آپ سے گزارش ہے کہ بغیر ضرورت گھر سے باہر نہ جائیں۔ اگر جانا ہے تو سر کو ٹوپی سے ڈھانپ کر جائیں، دھوپ کی اینک استعمال کریں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی دے، آمین۔ اگلا کام شروع کرنے سے پہلے کل کے کام کا ریکیپ مجھے بتائیں کہ کل ہم نے کیا پڑھا تھا۔ میں امید کرتی ہوں کہ مجھے آپ سب کے جواب آئیں گے کہ کل ہم نے کیا پڑھا تھا، آپ بتائیں گے۔ کل ہم نے حمد کی تفہیم کی تھی، شاباش۔ اور تفہیم کیا ہوتی ہے؟ جی، تفہیم ایک پیراگراف ہوتے ہے جس میں کچھ سوالات دیے جاتے ہیں، ہم نے وہ پیراگراف پڑھ کر ان سوالات کے جوابات تلاش کر کے لکھنے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے معروضی کام کیا تھا کتاب پر۔ یہاں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم نے اپنے اردو کے کام کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، یعنی کہ ایک ہفتے میں ہمارے پاس اردو کے 3 پیریڈ ہوں گے۔ پہلے پیریڈ میں ہم کتاب کا کام کریں گے، دوسرے پیریڈ میں ہم تخلیقی کام کریں گے۔ تخلیقی کام میں کوئی بھی تفہیم ہو سکتی ہے، کوئی تصویری کہانی ہو سکتی ہے، کوئی آپ بیتی یا مکالمہ ہو سکتا ہے۔ تیسرے دن کو ہم نے اپنی گرامر کے کام میں رکھا ہے، اس دن ہم گرامر کا کام کریں گے۔ گرامر کو بہت اہمیت ہے، گرامر کے بغیر ہماری اردو مکمل نہیں ہوتی۔ میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے، میں چاہتی ہوں آپ سے بھی اس کو شیئر کروں۔ آپ میں سے ہو سکتا ہے، مجھے تو اس کا جواب نہیں ملا، ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی ایسا ہو جو مجھے اس کا جواب بتا دے۔ آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں اور آپ کو میں 5 سیکنڈ دے رہی ہوں، آپ نے مجھے بتانا ہے کوئی ایسی چیز تلاش کریں جس کا کوئی نام نہیں ہے۔ جی سوچ لیا آپ نے؟ جی تو اب آپ مجھے بتائیں آپ نے وہ کون سی چیز ایسی تلاش کی ہے؟ کسی کو بھی اس کا جواب نہیں ملا؟ کوئی تو چیز ہوگی، نہیں؟ جی ہاں، مجھے بھی کوئی ایسی چیز نہیں ملی جس کا کوئی بھی نام نہیں ہے۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے۔ تو آج ہم اپنے گرامر کے اسی کانسیپٹ کو پڑھنے جا رہے ہیں، وہ ہے اسم۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی چیز کے نام کو ہم اسم کہتے ہیں۔ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا کوئی نام نہ ہو۔ آپ جس چیز پر بیٹھے ہیں اس کا بھی نام ہے، جی ہاں، بیڈ۔ آپ کا اپنا بھی ایک نام ہے، جیسے علی۔ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں، جس چیز پر آپ کھڑے ہیں اس کا بھی ایک نام ہے، جی ہاں، فرش۔ ذرا کھڑکی سے باہر دیکھ کر بتائیں کہ کیا کیا چیزیں نظر آ رہی ہیں؟ جی، یہ باغ، پھول، پودے، مالی، یہ سب جو نظر آ رہا ہے ان سب کے نام ہیں۔ تو آج ہم اسم پڑھنے جا رہے ہیں۔ کسی بھی چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں، یعنی ہر وہ چیز جس کا نام ہے وہ اسم ہے۔ انگریزی میں اسے ناؤن کہتے ہیں، یعنی نیمنگ تھنگس۔ گرامر میں اسم کی 2 اقسام ہیں، اسم نکرہ، اسم معرفہ۔ اسم نکرہ ہم عام نام، عام چیز اور عام جگہ کے نام کو کہتے ہیں، مثلا شیر، دریا، باغ، اسکول، لڑکا، گیند، کتاب، یہ سب عام نام ہیں۔ اسم معرفہ خاص نام، خاص چیز یا خاص جگہ کے نام کو کہتے ہیں، جیسے کہ علی، دریائے راوی، پاکستان، اردو کی کتاب، علامہ اقبال، یہ سب خاص ہیں، یہ اسم معرفہ کی مثالیں ہیں۔ تو اسم کیا ہوا؟ کسی بھی چیز کے نام کو ہم اسم کہتے ہیں۔ اسم کی 2 اقسام ہم نے پڑھی، اسم نکرہ، اسم معرفہ۔ آپ نے اپنی کاپی پر بھی اسی طرح لکھنا ہے، عنوان، گرامر، اسم، کسی بھی نام کو اسم کہتے ہیں۔ اسم کی اقسام، نمبر 1 اسم نکرہ، عام نام، اسم معرفہ، خاص نام۔ کاپی کے اگلے پیج پر آپ نے کچھ مثالیں لکھنی ہیں، میں آپ کو کچھ جملے دوں گی، آپ نے مجھے بتانا ہے اس میں معرفہ کون سا ہے اور ان جملوں میں اس میں نکرہ کون سا ہے۔ جملے ہیں، درخت پر لال چڑیا بیٹھی ہے۔ جی، آپ نے مجھے بتانا ہے اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ کیا ہے۔ جی ہاں، اس میں درخت عام ہے، وہ اس میں نکرہ ہوگا، اور لال چڑیا کیونکہ خاص ہے اور وہ اس میں معرفہ ہوگی۔ نمبر 2، دریائے راوی سب سے بڑا دریا ہے۔ جی بتائیں مجھے، دریا اس میں نکرہ ہوگا، شاباش، اور دریائے راوی اس میں معرفہ کیونکہ یہ خاص دریا ہے۔ کراچی سب سے بڑا شہر ہے۔ جی اس میں نکرہ کیا ہوگا؟ جی ہاں، شہر نکرہ ہوگا اور کراچی اس میں معرفہ ہوگا۔ نمبر 4، آم پھلوں کا بادشاہ ہے۔ پھلوں اس میں نکرہ ہوگا اور اس میں معرفہ کیا ہوگا؟ آم۔ نمبر 5، میرے اسکول کا نام کرسچن ماڈل ہے۔ اسکول نکرہ ہوگا اور اس میں معرفہ جو ہے وہ کرسچن ماڈل ہوگا۔ جی، ان جملوں کو آپ نے اپنی کاپی پر خوبصورتی سے لکھنا ہے اور بتانا ہے آگے کہ اس میں نکرہ اور معرفہ کیا ہے۔ کام اچھے طریقے سے کرنا ہے، لکھائی کا خاص خیال رکھنا ہے۔
اسم کے کانسیپٹ کو، اسم کے تصور کو سمجھ کر اس میں نکرہ اور معرفہ کی مشق کرنی ہے۔ انڈیکس ضرور لکھنا ہے۔ انڈیکس نمبر 3، اسم، اسم کی اقسام۔ اس کے ساتھ ہی ایک گھر کا کام آپ کو میں دے رہی ہوں، یہ ایک آپ کی سرگرمی ہے۔ آپ نے رنگین کاغذ پر 5 اسم نکرہ اور 5 اسم معرفہ ارد گرد کے ماحول سے تلاش کرنے ہیں۔ رنگین کاغذ پر لکھ کر آپ نے اپنی کاپی پر چسپاں کرنے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔